جہاں تک یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کون سا ترجمہ پڑھا جائے، تو اس کے لیے عرض خدمت ہے کہ کسی ایک ترجمے پر ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمان علی کو بھی پڑھیے، آپ اپنی زبان میں آ جائیے تو یوسف علی کو بھی پڑھ لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آغا مہدی پویا کا ٹرانسلیشن ہارڈ کاپی میں بھی موجود ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ مولانا مقبول کا ضمیمہ ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ جب ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے ٹرانسلیشنز کی تو خود بخود آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ صحیح بات کہاں بیان ہو رہی ہے، اور اس میں صرف کسی ترجمے پر ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بہت سے جملے جو ہم عرف عام میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی ریالٹی پر جائیں تو انتہائی غیر معقول جملہ، غیر معقول بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک معاشرے کے اچھے خاصے لرنڈ آدمی سے آپ گفتگو کریں دین کے متعلق، تو سب سے پہلا جملہ یہی کہے گا، بھائی میں تو جاہل آدمی ہوں۔ ارے ہارٹ سرجری کر لیتا ہے اور دین کی بات آئی تو جاہل ہو گیا۔ تو یہ جو فکر ہے، اس فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جب ہر موضوع پر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے تو دین پر ڈیبیٹ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب ہر چیز پہ بحث ہو سکتی ہے تو قرآنی رموز پہ بحث کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہی سبب ہے کہ جب تک آپ صرف مولوی پر انحصار کریں گے دین کا فہم نہیں آئے گا۔ خالی ملا پہ انحصار نہ کریں، اللہ نے آپ کو بھی اتنا ہی ذہن دیا ہے جو ایک مولوی کو دیا ہے، تو آپ خود کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آہستہ آہستہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ جب آپ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے تمام ٹرانسلیشنز کی قرآن حکیم کی، تو آپ کو خود اندازہ ہوتا چلا جائے گا کہ حق بات کیا ہے، اور آپ ایک اپنا نتیجہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ ڈیفرنٹ ٹرانسلیشنز پر انحصار کریں اور اس میں سے پک اینڈ چوز کریں۔ بہتر نہیں ہے کہ آپ کے اندر خود اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جب آپ آیت ولایت کو پڑھیں تو خود آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہو کہ آپ نتیجہ نکال سکیں کہ یہ جس حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کی بات ہو رہی ہے، یہ سوائے علی بن ابی طالب کے علاوہ کسی اور پر امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتا۔